السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ آج ہم آپ کو دو بہنوں کی کہانی سنانے جا رہے ہیں، اینا اور مومنہ۔ اینا اور مومنہ دونوں بہنیں تھیں۔ بچپن ساتھ گزارا تھا، ساتھ پڑھا تھا، ساتھ کھیلا تھا، ساتھ کھایا تھا اور ساتھ ہی رویا تھا۔ اس قدرے مشترک ہونے کے باوجود دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ مزاج و عادات مختلف تھے، پسند ناپسند مختلف تھی۔ ایک بہت ذہین اور دوسری کن ذہن۔ پھر بھی لطف کی بات یہ تھی کہ دونوں کو ایک دوسرے سے محبت بہت تھی۔ دونوں کی عمروں میں 1.5 سال کا فرق تھا۔ دیکھنے والے دونوں کو تقریباً ہم عمر ہی سمجھتے تھے۔ بس ایک بات تھی جو دونوں کو ایک دوسرے سے ممتاز بناتی تھی، وہ تھی دل کی وسعت و تنگی۔ اینا بچپن سے ہی تنگ دل تھی، جبکہ مومنہ اس کے مقابلے میں بہت فراخ دل تھی۔ ٹھیک ہے اینا، یہ اسٹیشنری پاؤچ تم رکھ لو، میں اپنی پسند کا دوسرا لے لوں گی۔ مومنہ ہمیشہ اپنے لیے آیا ہوا سامان اینا کو پسند آنے پر اسے دے دیا کرتی تھی۔ کبھی بھی اس بات کا برا نہ مانا تھا اور نہ ہی کبھی اس کے دل میں یہ خیال گزرا تھا کہ اینا اس سے بڑی ہونے کے باوجود ایسا کیوں کرتی ہے۔ وہ بڑے کھلے دل کے ساتھ اسے اپنی چیز اٹھا کر دے دیا کرتی تھی اور اینا بھی بغیر شرمندہ اور شکر گزار ہوئے بغیر بڑے آرام سے اس کی چیزیں استعمال میں لے آتی تھی۔ امی جب مومنہ کے لیے نیلا جوڑا لائیں تو جھٹ سے اینا نے اس پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ رنگ تو میری گوری رنگت پر خوب اٹھے گا، یہ جوڑا تو میرا ہوا۔ اینا کی بات نے مومنہ کا دل بجھا سا دیا، کیونکہ اسے بھی یہ رنگ بہت پسند آیا تھا، مگر اس نے دل بڑا کر کے کہا کوئی بات نہیں ہے، یہ نیلا جوڑا تم رکھ لو، میں یہ گلابی والا لے لیتی ہوں۔ اسی طرح اینا کو جب مومنہ کی کوئی چیز پسند آتی وہ بڑی سہولت سے اسے اپنا بنا لیتی اور مومنہ ہر بار بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتی۔ جب اینا کو مومنہ کے لنچ باکس میں جاتا برگر اچھا لگتا اور اپنے لنچ باکس میں پڑے فرنچ فرائز برے لگتے تو مومنہ فوراً ہی اپنا اور اس کا لنچ باکس بدل دیتی۔ اینا خوش ہو جاتی اور بہت دل سے اس کی خوشی کو محسوس کرتی اور دل نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ناپسندیدہ لنچ کھا لیا کرتی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا تھا، بچپن سے لڑکپن سے، اور اب جب کہ دونوں بڑی ہو گئی تھی اینا کی یہ عادت اب بھی نہیں بدلی تھی۔ اینا کا مزاج بھی وہی تھا اور مومنہ بھی ویسی کی ویسی تھی۔ میں اینا شروع سے ہی اپنے آپ کو مومنہ سے برتر و بہتر سمجھنے کے ذہن میں مبتلا رہی ہوں۔ اس میں زیادہ قصور ہمارے ارد گرد بسنے والے لوگوں اور رشتہ داروں کا تھا، جو مجھے اور مومنہ کو دیکھتے ہی بے لاگ تبصرہ کرنا کبھی نہیں بھولتے تھے۔ ارے تم دونوں تو ایک دوسرے سے بالکل بھی نہیں ملتی، بہنیں تو لگتی ہی نہیں ہو۔ ایک کا رنگ اس قدر صاف اور گویا اور دوسری اس قدر سانولی، شکلیں بھی نہیں ملتی۔ البتہ دونوں ہم عمر لگتی ہو، بلکہ اینا دیکھنے میں مومنہ سے چھوٹی ہی لگتی ہے۔ یہ اور اسی طرح کے ہونے والے ملتے جلتے تبصرے اور لوگوں کی رائے نے دونوں پر الگ الگ اثرات چھوڑے تھے۔ ظاہر ہے جب لوگوں کی اس طرح کی باتیں میں سنا کرتی تھی تو خود بخود اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھنے لگتی تھی، اور بچپن سے ایسا سمجھتے سمجھتے اب یہ بات دل و دماغ میں پختہ ہو گئی ہے کہ میں مومنہ سے ہر لحاظ سے بہتر و برتر ہوں اور ہر اچھی چیز پر صرف میرا ہی حق ہے اور وہ میری برابری کر ہی نہیں سکتی۔ تبھی تو ہر چیز بڑے آرام سے مجھے دے دیتی ہے۔ وہ بھی مجھ سے مروب ہے اور احساس کمتری کا شکار ہے۔ مومنہ کسی بھی معاملے میں مجھ سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی۔ امی اکثر مجھے سمجھاتی ہیں کہ اینا مومنہ کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کرو، وہ تم سے چھوٹی ہے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھنا تمہارا فرض بھی بنتا ہے۔ اور میں امی کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی ہوں، اس لیے کہ ان کی باتیں مجھے بالکل غیر اہم لگتی ہیں، کیونکہ امی کی باتیں سننے کے بعد بھی مجھے کبھی بھی اپنا رویہ اس کے ساتھ برا لگا ہی نہیں، تو پھر بھلا میں اپنی اصلاح کیوں کرتی؟ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بعد ہی تو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں گے نا۔ اگر غلطی لگے گی ہی نہیں تو پھر بہتری کیسے آئے گی بھلا؟ یہ بات مجھے ابھی بھی سمجھ کیسے آتی، کیونکہ میری آنکھوں پر تو خود پسندی کی پٹی بندھی ہوئی تھی، تو میں بھلا خود کو اپنے رویے کو غلط یا ناگوار کیسے سمجھ سکتی تھی؟ میں اپنے رویے کی بدصورتی کو محسوس کیے بغیر اپنی ذات کے تفاخر میں مبتلا مگن و مست تھی۔ نہ کبھی کسی ندامت کا احساس ہوا تھا اور نہ ہی کسی طرح کی پیشانی نے گھیرا تھا۔ شاید مومنہ کے رویے کی خوبصورتی نے
कभी मुझे अपने रवैये की बदसूरती की तरफ देखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होने दी थी। ऐना बचपन से ही ऐसी है, जो चीज़ उसे पसंद आ जाए बस उसी की हो जाया करती थी। मैं भी हमेशा यही सोचती हूँ कि चीज़ मेरे पास हो या इसके पास क्या फ़र्क पड़ता है। दोनों एक माँ बाप की बेटियाँ हैं, बहनें हैं, चीज़ रहेगी तो मेरी बहन के पास ही ना। मुझ में और उसमें भला फ़र्क ही क्या है। दोनों एक ही घर में रहती हैं, दोनों का कमरा भी एक है, एक ही क्लास में पढ़ती आई हैं। हम उम्र है नहीं मगर लगती हैं। जब इतना कुछ यकसा है तो फिर पसंद नापसंद एक होना क्या बुरा है। और फिर इसमें क्या बुराई है कि हर अच्छी चीज़ वो ले लेती है। ऐना मेरी बहन है, मेरी सहेली है। मुझे नहीं महसूस होता कि वो मेरे साथ कोई ज़्यादती कर रही है, शायद इसलिए कि मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। हमेशा इसको अपना समझा है, अपने दिल के करीब पाया है। इसके साथ भला इन दुनियावी चीज़ों का और बातों का क्या हिसाब किताब करना, मुझे वो कभी भी बुरी नहीं लगी और ना ही कभी इससे किसी किस्म का कोई हसद महसूस हुआ है। वो जैसी भी है मेरे साथ जो भी करती है मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि वो मेरी बहन है, मेरी माँ जाई है। मेरे अल्लाह ने उसे मेरी बहन बनाया है, मैं कैसे उसको बुरा कह सकती हूँ। बस एक बात का दुख है कि वो मुझसे पढ़ने लिखने में थोड़ी कमज़ोर है, मेरे मुकाबले में थोड़ी कुन ज़हन है। और इस बात का मुझे बहुत अफसोस और दुख है कि इस सिलसिले में मैं इसकी कोई मदद करने से कासिर हूँ। मेरा बस चले तो मैं अपनी जहानत भी किसी चीज़ की तरह इसके हवाले कर दूँ, मगर ऐसा मुमकिन नहीं। और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख भी है और अफसोस भी। हम दोनों का ही टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है, अल्लाह करे दोनों पास हो जाएं ताकि कॉलेज में भी साथ रहें। मोमना ने खलूसे दिल से कहा, ज़रूरी नहीं ऐसा हो। ऐना ने मुंह बनाकर कहा, क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। मोमना ने हैरत से कहा, तुम कह तो रही हो कि तुम्हारा टेस्ट भी अच्छा हुआ है। इसका लहजा सादा था। भाई ये भी तो हो सकता है ना कि मैं पास और तुम फेल हो जाओ, फिर पापा तुम्हें किसी गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला दिलवा दे। यही कह रहे थे ना वो कि जो फेल हुआ वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा। ऐना की खुद पसंदी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बढ़ते बढ़ते खुद परस्ती की हदूद में दाखिल हो रही थी। इसके लब लहजे में गरूर बढ़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। हाँ पापा कह तो रहे थे। मोमना ने इसकी तायद करने में देर नहीं लगाई, हालांकि वो अपने नतीजे के बारे में 100% पुरयकीन थी, मगर ऐना की दिल आज़ारी के ख्याल से वो खामोश रही। चलो जो जिसके हक में बेहतर होगा वही होगा। गवर्नमेंट कॉलेज भी बुरे तो नहीं होते। इसने बात का मस्बत पहलू निकाला। तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मगर मुझे हरगिज़ भी वहाँ नहीं पढ़ना। मैंने तो पापा से साफ साफ कह दिया है। ऐना ने गुस्से से कहकर किताब टेबल पर पटकी और कमरे से बाहर निकल गई। मोमना चुपचाप बैठी उसे जाता देखती रही। अल्लाह ताला को किसी भी बंदे की खुद पसंदी सख्त नापसंद है। अल्लाह की नज़र में ये विस गरूर के ज़ुमरे में आता है, और राय बराबर भी तकब्बुर रखने वाला जन्नत से सालों के फासले पर होगा और जन्नत की खुशबू तक से महरूम कर दिया जाएगा। कुरान पाक में आता है कि और ज़मीन में इतराता ना चल, बेशक हरगिज़ ज़मीन न चीर डालेगा और हरगिज़ बुलंदी में पहाड़ों को ना पहुँचेगा। बनी इसराइल। यही बात हदीस पाक में भी वाज़ेह तौर पर बयान कर दी गई है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात बलासरे आफरीनी और सदाकत से कैसे खाली हो सकती है। ऐना की आंखों पर तो ऐसी ही खुदपसंदी की पट्टी बंधी थी, जो दूसरे मायनों में गरूर व तकब्बुर कहलाता है। जभी तो वो खुली हकीकत को भी चुटला रही थी। अपनी कारकर्दगी का निकलने वाला वाज़ेह नतीजा भी इसे कबूल नहीं था। ये कैसे हो सकता है? यकीनन रिजल्ट बनने में कोई गड़बड़ हुई है। हम दोनों के नाम भी तो इतने मिलते जुलते हैं ना। वो अपना फेल होना किसी तौर पर तस्लीम ही नहीं कर रही थी। हाँ ये तो है, हमारा नाम वाकई बहुत मिलते जुलते हैं। मोमना ने अपनी साफ दिली के बायस इतनी बड़ी बात भी कर दी। हालांकि वो जानती थी कि ऐना का टेस्ट इसके मुकाबले में अच्छा नहीं हुआ था। जिस दिन टेस्ट था उससे एक दिन पहले तो वो खाला और उसके बच्चों के साथ घूमने फिरने गई हुई थी। टेस्ट की तैयारी को इसने ज़रा भी संजीदगी से नहीं लिया था। एक तो वो जहानत में इससे कम थी, दूसरा इसे पढ़ने का भी शौक़ नहीं था। फिर भी वो कह रही थी कि मेरा टेस्ट अच्छा हुआ है, ये बात हजम होने वाली है तो नहीं। मैं पापा से कहूँगी कि प्रिंसिपल से बात करें, मुझे इसी कॉलेज में पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो डिटाई से बोलती पापा के पास बात करने चले गए। आखिर ऐना समझती क्यों नहीं, इसका रिजल्ट हमेशा ही मुझसे कम ही आता है और हमेशा ही यही रोना रोती है कि हमारे रिजल्ट नामों की वजह से गड़बड़ हो गई है। साल में 6 दफ़ा ये जुमला बोलना इसकी आदत बन चुका था।
مجھے بہت دکھ ہے کہ اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی، مگر میں کیا کر سکتی ہوں بھلا۔ مومنہ نے تعصب سے سوچا اور کالج کا ایڈمیشن فارم بھرنے لگی، اور پھر سب نے دیکھا کہ انہونی ہونی ہو گئی، کیونکہ مومنہ نے ایک بار پھر اپنی بہن کے حق میں دستبردار ہو کر بڑے دل کی مالک ہونے کا ثبوت دے دیا تھا۔ کالج کے پرنسپل نے یہ بات تو قطعی نہیں مانی کہ رزلٹ میں کوئی غلطی ہوئی ہے، البتہ چونکہ نشستیں ختم ہو چکی تھیں اور مزید داخلے کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے انہوں نے رعایت دی پاپا کے بے حد اصرار پر کہ دونوں بہنوں میں سے کسی ایک کو داخلہ دے دیا جائے گا۔ اب اس کا فیصلہ آپ کریں کہ آپ کی کون سی بیٹی یہاں پڑھے گی۔ پاپا تو شش و پنج میں پڑ گئے، مگر اینا کے رونے دھونے نے مومنہ کے دل کو پگھلا دیا، اور وہ اس کے حق میں اہلیت رکھنے کے باوجود دستبردار ہو گئی، اور زندگی میں پہلی بار اسے شدید افسوس ہوا کہ کاش وہ ڈبل پروموشن لے کر اینا کی کلاس فیلو نہ ہی بنتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ دل تو اس کا بھی ٹوٹا تھا، مگر وہ اعلیٰ ضرف تھی، اپنے دکھ کو چھپا گئی اور بہن کی خوشی میں خوش ہو گئی۔ اس کا داخلہ گورنمنٹ کالج میں ہو گیا۔ کیا فرق پڑتا ہے، دونوں جگہ پڑھنا ہی تو ہے۔ بس اس بات کا دکھ ہے کہ اب ہم کالج فیلو نہیں بن سکے، یہاں آ کر ہمارا ساتھ چھوٹ گیا۔ مومنہ نے کھلے دل سے اس کی اس برتری کو بھی قبول کر لیا اور بڑے سادہ سے انداز میں بولی، ہاں کیا فرق پڑتا ہے۔ اینا نے منہ بنا کر کہا، کم از کم مجھے اس بات کی خوشی ہے تمہاری چوکیداری سے تو نجات ملی۔ وہ ہمیشہ اس پڑھائی کے سلسلے میں سمجھانے پر چڑ جایا کرتی تھی۔ مومنہ کی اس بات پر چپ سی ہو گئی اور خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے چلے گئی۔ وقت کا پنچھی اپنی اسی رفتار و چال سے اڑ رہا تھا جو قدرت نے اس کے لیے مخصوص کر دی۔ دنوں مہینوں کے ساتھ سالوں کا ربط قائم تھا اور یوں زندگی رواں دواں تھی۔ اب ہوا یوں کہ اینا کے لیے یہ مقابلے کی بات ہو گئی کہ کالج الگ الگ ہونے کی وجہ سے دونوں کی کارکردگی مزید نمایاں ہو کر سامنے آ گئی۔ مقابلے کی اس فضا میں اینا کا غرور و تفاخر تنفر میں بدلنے لگا اور وہ صاف الفاظ میں مومنہ سے اپنی نفرت کا اظہار کرنے لگی۔ یوں لگنے لگا کہ اسے تو کبھی مومنہ سے محبت تھی ہی نہیں، وہ تو محض اس کو نیچا دکھانے اور خود سے کمتر ثابت کرنے کے لیے اس کے قریب رہا کرتی تھی۔ یہ صورتحال مومنہ کے لیے اذیت کا باعث تھی کہ اس کی اپنی بہن اس کی صلاحیتوں کو جھٹلا رہی ہے، اس کی صورت کا مذاق اڑا رہی ہے اور خود کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ڈیگریڈ کر رہی ہے۔ وہ اینا کے اس رویے پر حقیقتاً دکھی ہو رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بہن کو خود سے بڑھ کر اہمیت دی تھی، ہمیشہ اپنی جگہ خوشی خوشی اس کے لیے خالی کی تھی، اس کی ہر زیادتی کو برداشت کیا تھا، مگر یہ کبھی سوچا نہ تھا کہ اینا میری شکل و صورت اور رنگت کی وجہ سے ایک دن یوں میرا دل دکھائے گی۔ اس کے دل میں میرے لیے اتنی نفرت صرف اس وجہ سے ہوگی۔ وہ حیران بھی تھی اور دکھی بھی۔ اسے بہن کی سوچ پر بہت افسوس بھی تھا اور رنج بھی۔ اس کے دل میں چھناکے کے ساتھ اینا کی محبت کا بت پاش پاش ہوا تھا اور وہ اس کی کرچیاں سمیٹ کر اپنی انگلیاں پگار کر رہی تھی۔ آنسو بھی کتنے بہاتی، کب تک بہاتی؟ اس کے جذبات و احساسات کو جو ٹھیس پہنچی تھی، اس کا مداوع کون کرتا؟ اینا کو تو رتی بھر بھی اس کی پرواہ نہ تھی۔ وہ آج بھی پہلے جیسی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اگر میرا ایڈمیشن نہیں ہو رہا تو پھر مومنہ بھی اس یونیورسٹی میں نہیں جائے گی، میں اسے بھی آگے نہیں پڑھنے دوں گی، بس میں نے کہہ دیا ہے۔ وہ اپنے زیم میں مبتلا تھی جو اب اس کی شخصیت کا حصہ بن چکا تھا۔ رونت بھرا انداز اور مومنہ کے لیے حقار و نفرت کا اظہار سب پر واضح کر گیا تھا کہ وہ بچپن سے لے کر اب تک مومنہ کے ساتھ اسی غرور و تکبر کی بنا پر زیادتیاں کرتی چلی آ رہی ہے، یا پھر شاید یوں تھا کہ مومنہ کی فراخ دلی نے اسے اتنا کم ظرف بنا دیا تھا کہ آج وہ بہن کی راہ میں ہر رکاوٹ کھڑی کر کے آگے بڑھنے سے روکنا چاہتی تھی۔ تم کالی کلوٹی، مجھ سے آگے بڑھ جاؤ، یہ تو نہیں ہونے دوں گی میں۔ پہلے اپنی شکل دیکھو آئینے میں اور پھر اس یونیورسٹی میں پڑھنے کے خواب دیکھنا۔ اس کے لہجے کی حقارت مومنہ کے دل پر تیر برسا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی تھی، مگر لب اب بھی خاموش تھے۔ وہ بہن کو جواباً اتنا بھی نہ کہہ سکی کہ یونیورسٹی میں ذہانت کے بلبوتے پر پڑھا جاتا ہے، شکل و صورت کی وجہ سے نہیں، مگر اس کے ہونٹوں پر تو گویا چھپ کے قفل پڑ گئے تھے، کیونکہ اس کا دل زخمی تھا۔ بہن کی جھوٹی محبت کا بھرم ٹوٹا تھا، دکھ شدید تھا۔ وہ تو کئی دنوں سے اسی صدمے کے زیر اثر رہی اور قریب تھا کہ بستر سے جا لگتی یا پھر کسی جذباتی لمحے میں کوئی غلط فیصلہ کر دیتی۔ پاپا نے بر وقت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے ٹوٹے دل پر گویا مرہم رکھ دیا۔ اینا چاہے کچھ بھی کہتی رہے، مومنہ کا ایڈمیشن اسی یونیورسٹی میں ہوگا،
میں اپنی اس بچی کے ساتھ اب مزید کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ مومنہ وہی پڑھے گی جہاں اس کا میرٹ پر داخلہ ہو رہا ہے۔ تھینک یو پاپا، وہ بامشکل اتنا کہہ کر رو پڑی اور اینا کی نفرت بھری نظروں سے بچنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اینا کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ وہ راستے میں آئی ہر چیز کو ٹھوکر مارتی لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ امی اور پاپا پرسوچ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اینا صرف مومنہ کی ضد میں آ کر ایسا کر رہی ہے، جبکہ اسے شروع سے ہی ڈریس ڈیزائنر بننے کا شوق رہا ہے اور اس میں اس کی صلاحیت بھی ہے، مگر مومنہ کی ضد میں آ کر وہ اپنی صلاحیت کو بھی نہیں پہچان رہی۔ میں سمجھاؤں گا، اسے سمجھ جائے گی، پاپا نے گہرا سانس بھر کر سوچا۔ سورہ نحل آیت نمبر 23۔ فی الحقیقت اللہ جانتا ہے جو چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور میں بچپن سے لے کر اب تک جان ہی نہیں سکی کہ وہ میرے لیے اپنے دل میں کیا چھپائے ہوئے ہیں۔ نہ جانے تکبر کا یہ بیج اس کے اندر کب اور کیسے پھوٹا اور دیکھتے ہی دیکھتے کیسے بڑھ گیا۔ میں نے کبھی بھی ایک لمحے کو بھی یہ نہیں سوچا کہ اس میں اور مجھ میں کوئی فرق بھی ہے۔ میں نے تو اس سے خود سے بھی بڑھ کر محبت کی تھی، ہمیشہ اسی خوشی میں اپنی خوشی سمجھی تھی۔ پھر ایسا کیوں ہوا؟ اس کے آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور دل الگ دہائی دے رہا تھا۔ برستی آنکھوں کے ساتھ اس نے قرآن پاک کو بند کر کے چوما اور جزدان میں لپیٹنے لگی۔ اسی وقت پاپا دروازہ کھول کر اندر آ گئے۔ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، تم چلو گی بیٹا؟ اس نے قرآن پاک الماری میں رکھا اور دوپٹہ سیدھا کرتی ہوئی بولی، پاپا میں اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکوں گی، میرا دل اس کے لیے رو رہا ہے۔ پاپا وہ ایسی تو نہ تھی، بچپن سے ہی ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب رہے، پھر یہ نفرت اس کے اندر کہاں سے آ گئی؟ وہ پاپا کا ہاتھ پکڑ کر رو پڑی تھی تو پاپا نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ تم اس کے لیے دعا کرو بیٹا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ حادثہ اسے سبق سکھانے کے لیے کافی ہے۔ وہ آج صبح سے تمہیں یاد کر رہی ہے، تمہیں اس سے ملنے چلنا چاہیے، پاپا نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جی پاپا، میں چل رہی ہوں آپ کے ساتھ، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ آپ چلیں، میں ہاتھ منہ دھو کر آتی ہوں، اس نے پاپا کو کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ٹھوکر کھا کر سنبھلنا انسان کی زندگی میں لکھا ہے۔ اینا بھی ان لوگوں میں سے تھی جو چوٹ کھائے بغیر اس کے درد کو نہیں سمجھ پاتے۔ اپنی فضول اور بیکار سی ضد منوانے کے لیے وہ 2 دن کی بھوک ہڑتال اور چیخنے چلانے اور مومنہ پر اپنے دل کی نفرت کا سارا زہر انڈیلنے کے بعد اس دن وہ ناراض ہو کر اپنی سہیلی کے گھر جا رہی تھی کہ تیز رفتاری کے باعث گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ڈرائیور کو بار بار گاڑی کی رفتار بڑھانے کا کہنے والی وہ خود ہی تھی۔ ڈرائیور بیچارہ تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا، جبکہ وہ شدید زخمی ہوئی تھی۔ آج 2 دن بعد اسے ہوش آیا تھا اور ہوش کی دنیا میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے مومنہ کو یاد کیا تھا، اور مومنہ پاپا کے ساتھ اس سے ملنے کے لیے آ رہی تھی۔ راستے سے اس نے سرخ گلابوں کا بوکے اس کے لیے خریدا تھا۔ مومنہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو اس وقت نرس اس کو دوائیاں کھلا رہی تھی۔ امی بیڈ کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ مومنہ کی آنکھیں اسے دیکھتے ہی لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ سامنے کا منظر دھندلا گیا اور وہ دروازے سے اندر آتے ہی گویا وہیں منجمد رہ گئی۔ آپ جائیے، پیشنٹ آپ کو بلا رہی ہے، نرس نے اس کے قریب آ کر کہا تو وہ تیزی سے اپنے آنسو پونچھ کر اس کے قریب چلی آئی۔ نرس جا چکی تھی، پاپا بھی کمرے میں آ چکے تھے۔ اینا، اس نے پھول اس کی طرف بڑھائے، جسے پکڑنے کے لیے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی، لہذا بے بسی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اٹس اوکے، میں یہاں رکھ دیتی ہوں۔ مومنہ نے اس کا ہاتھ اور خود ہی پھول اس کے سرہانے رکھ دیے۔ کیسی ہو اینا؟ مومنہ نے اپنے آنسوؤں پر بامشکل قابو پاتے ہوئے اس کے ڈرپ لگے بازو پر ہلکے سے ہاتھ رکھا۔ کیسی نظر آ رہی ہوں؟ بے بس و مجبور، پٹیوں میں جکڑی ہوئی زخموں سے چور چور۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی تو مومنہ خود پر مزید قابو نہ رکھ سکی اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں ٹھیک ہوں مومنہ، پلیز مت رو میرے لیے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تم میرے لیے آنسو بہاؤ، پلیز چپ ہو جاؤ، اینا نے نکاہت سے ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ امی نے آ کر مومنہ کو چپ کروایا۔ مومنہ تم سے بہت پیار کرتی ہے اینا، امی نے اینا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ پا رہی۔ جانتی ہوں امی، یہ بہت سویٹ، مجھے اسی کا دل دکھانے کی ہی تو سزا ملی ہے۔ آئی ایم سوری مومنہ، میں زمین پر اکڑ کر چلتے ہوئے بھول گئی تھی کہ اللہ کو ایسے لوگ ناپسند ہے، سو مجھے میری اوقات یاد دلا دی اللہ نے۔ اینا تعصب سے بولتے بولتے یکدم چپ ہو گئی تھی۔
اس کی آنکھوں کے گوشے بھی گیلے ہو رہے تھے۔ ایسے مت کہو ہے نا، اللہ اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے، تم انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مومنہ اب سنبھل چکی تھی، اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے تسلی دی۔ اینا کچھ بھی نہیں بولی، بس چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ مومنہ اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو ہٹا کر اس کا سر سہلانے لگی۔ چند لمحوں بعد ہی وہ دواؤں کے زیر اثر سو گئی۔ مومنہ نے دعائیں پڑھ کر اس پر پھونکی، وہ نیند میں مسکرا رہی تھی۔ مومنہ، تم نے مجھے دل سے معاف کر دیا ہے نا؟ اینا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یقین چاہا۔ ہاں، کیونکہ میرا دل تمہارے لیے کبھی بھی برا نہیں تھا، میں نے ہمیشہ تمہارا بھلا ہی چاہا ہے، مومنہ نے خلوص دل سے کہا۔ میں ہی نادان تھی جو شکل و صورت کے غرور میں مبتلا ہو گئی، حالانکہ یہ تو اللہ کی دین ہے، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ تمہاری ذہانت سے حسد بھی ایسا ہی تھا، اس میں بھی تمہارا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے، اس کی تقسیم ہے، جسے جو چاہے عطا کر دیتا ہے۔ اینا نے سچائی کو اپنا لیا تھا، میں تمہارے حسد اور اپنے غرور میں اپنے ساتھ ہی برا کر بیٹھی۔ تم سیاست ضرور کرنا اور میں اپنا فیشن ڈیزائنر بننے کا شوق پورا کروں گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو مومنہ کے دل سے گویا بہت سا بوجھ اتر گیا۔ انشاءاللہ، اس نے بھی مسکرا کر تائید کی۔ اب مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد سے اینا کے دل میں میرے لیے سچی محبت پیدا ہونا شروع ہو چکی ہے۔ آج اس نے مجھے مبارکباد دی اور دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا دیکھا ہوا ہر خواب سچ کر دے، اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میرے حق میں کی گئی اس کی یہ دعا پوری ہونا شروع ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے دل میں سے اپنی نفرت کے نکلنے کی شدید خواہش میں نے آج سے چند دن پہلے ہی تو کی تھی، اور میری یہ خواہش آج پوری ہو رہی تھی۔ شاید محبت اس وقت تک پختہ اور پائیدار نہیں ہوتی جب تک کسی امتحان سے نہ گزرے۔ اینا نے غرور و تکبر کی سزا پا کر یہ جان لیا تھا کہ ہر انسان اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے۔ شکل و صورت میں کم ہونا کوئی خامی نہیں، البتہ کم ظرف و کم عقل ہونا بہت بڑی کوتاہی ہے، جو انسان سے بارہا سرزد ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر و اعلیٰ سمجھنا کم عقلی ہی تو ہے۔ برتر و اعلیٰ ہستی تو صرف ایک ہی ہے، جو وحدہ لا شریک بھی ہے اور بزرگ و برائی والی بھی ہے۔ انسان کو تو بس اس کی برتری کو دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ اسی میں اس کی بھلائی بھی ہے اور نجات کا امکان بھی۔ مومنہ نے دعا کے لیے بلند ہاتھ چہرے پر پھیرے اور جان نماز طے کرتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ سامنے سے اینا اس کے لیے چائے کا کپ لیے چلی آ رہی تھی۔ ایک آسودہ اور پرتشکر مسکراہٹ نے اس کے چہرے پر روشنی سے بکھیر دی، اور اس کا دل ایک بار پھر اپنے رب کے حضور احساس تشکر سے جھک گیا۔